یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بہت سے لوگ تلاشی حق میں نکلے تھے، لیکن حق کو پوری طرح نہ پا سکے، یہاں تک کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ آئے، آپ کی بارگاہ میں آئے تو حقیقت کو جانا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن وہ لوگ جو تقوی شعار رہے اور باہم دوستی رہی ان کی، وہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم محتشم خواتین و حضرات، آج ہم خلاصہ قرآن مجید کے ضمن میں 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس پارے میں قرآن مجید نے جس حقیقت کو بیان کیا وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے، اور ہمیشہ وہ حقیقت معاشرے کے اور سماج کے ان لوگوں کے لیے اچنبے کی یا حیرت کی یا پریشانی کی یا ٹینشن کی بات بنی ہے کہ جو اس سماج میں یا اس معاشرے میں معززین کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسے مترفین بھی کہا ہے، یعنی وہ لوگ جو صاحب دولت و ثروت ہیں۔ اب یہ بات ان لوگوں کے لیے بڑی اچنبے کی، بڑی پریشانی کی اور بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ان کے ساتھ کھیلتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور سماج میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، تو وہ اگر اچانک یہ بات کرتا ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے مجھے پیغام آتا ہے اور اس کے یہ احکامات ہیں، تو دراصل وہ جو لوگ ہیں جنہیں مترفین قرآن نے کہا، یا جو سماج میں اختیار رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات تسلیم کرنا یا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہم نے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت کے لیے اور اس منصب کے لیے جو منتخب کیا، یہ خالصتاً اللہ کی رضا اور مرضی تھی اور ان کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک کس طرح اپنے منتخب بندوں کو پیغام دیتے ہیں اور وہ کیسے پھر
عالم انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اور قرآن مجید نے بتایا کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ جو ہم نے قرآن مجید کا نزول کیا تو اس سے پہلے آپ اپنی کوشش، اپنی طاقت اور اپنی جد و جہد سے یہ بات نہیں جان سکتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یعنی جو بھی شخص جانتا ہے وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی شفقت سے، اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بہت سے لوگ تلاشی حق میں نکلے تھے، لیکن حق کو پوری طرح نہ پا سکے، یہاں تک کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ آئے، آپ کی بارگاہ میں آئے تو حقیقت کو جانا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ جس سماج میں آئے، جس سوشل سٹرکچر میں آئے، تو انہوں نے جو بات کہی اور کہا کہ بھئی کیسے ہے کہ انہوں نے کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ بھئی کیسے ممکن ہے کہ ان دو بستیوں کے درمیان کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا ان کے فیصلوں کے مطابق خدا کی رحمت کو تقسیم کیا جائے گا؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ یہ درجوں جو فرق رکھا جاتا ہے تو دراصل جو کسی کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور جو بڑے درجے پہ نہیں پہنچ پاتا یہ بھی آزمائش ہے۔ اور جب اللہ عزت دیتا ہے اور کوئی طنز کرتا ہے، کوئی تشنیع کرتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی استہزاء کرتا ہے، تو فی الواقع یہ بھی انسان کی آزمائش ہے، اس کے صبر کی آزمائش ہے، اس کے تحمل کی آزمائش ہے، اس کے برداشت کی آزمائش ہے، اس کے اخلاق کی آزمائش ہے۔ تو قرآن مجید دراصل انبیاء کے کردار کو واضح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کو دیکھیں کہ رب کریم جب انہیں عطا کرتا ہے تو وہ اس عطا کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے جسے جو عطا ہوا ہے، اللہ پاک نے جو بھی دیا ہے، جسے بھی دیا ہے، کیا وہ اپنے صبر سے اللہ کی اس عطا کی حفاظت کر سکتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی رحمت سے نوازا نہ گیا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو اپنی رحمت کے خزانے سے ذہانت عطا کی ہوگی، کسی کو شجاعت عطا کی ہوگی، کسی کو علمیت عطا کی ہوگی،
کسی کو خیر خواہی کے جذبات عطا کیے ہوں گے، کسی میں خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہوگا، کسی کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہوگا، کسی کو اللہ پاک نے شہرت سے نوازا ہوگا، کسی کو اللہ پاک نے اختیار اور اقتدار سے نوازا ہوگا۔ جس کو جو چیز اللہ پاک نے عطا کی ہے، کیا وہ اس چیز کی حفاظت اپنے صبر کے ساتھ، آپ اسے اگر سادہ لفظوں میں کہیں، نعمت کی حفاظت کنٹرول کے ساتھ، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس جوانی ہے، آپ کے پاس حسن ہے، آپ کے پاس ذہانت ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ایک بلندی مرتبت ہے، رتبے کی بلندی ہے، کیا ان سب چیزوں کی، ان سب نعمتوں کی حفاظت کیا ہم صبر سے کر سکتے ہیں؟ ہر نعمت کی حفاظت صبر سے ہوگی، ہر نعمت کی حفاظت۔ یاد رکھیے کہ کوئی انسان اس دھرتی پہ ایسا نہیں آیا کہ جسے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے نوازا نہ ہو۔ یہ ایک ہمارے اندر ایک عجیب چیز رکھتی گئی ہے کہ ہم جو نعمت ہمارے پاس ہے، اب جو نعمت اگر میرے پاس ایک نعمت ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، پر میں دوسرے کی نعمت پہ نظر رکھوں گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میرے پاس جو ہے، کیا میں نے اس کی حفاظت کی؟ میں نے اس کا درست استعمال کیا؟ میں نے اس سے اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو فیضیاب کیا؟ میرے پاس جو بھی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، وہ جرأت اظہار بھی ہو سکتا ہے، وہ حسن گفتار بھی ہو سکتا ہے، وہ حسن کردار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے اللہ کی جانب سے، اور کوئی انسان اس دھرتی پہ ایسا نہیں ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، کہ جسے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے نوازا نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نعمت جسے دی گئی ہے، دراصل یہ ایک خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ جو دیا گیا ہے اسے سنبھالیے، اس کی کیئر کیجیے، اس کا خیال رکھیے، اس سے اپنی ذات کو، اپنے ماحول کو، اپنے دوستوں کو استفادے کا موقع دیجیے، خود بھی استفادہ کریں۔ دیکھیے، ایک کے اندر ذہانت ہے تو آپ اس دوست کی ذہانت سے استفادہ کیجیے، ایک دوست میں شجاعت ہے، آپ اس دوست کی بہادری اور جرأت سے استفادہ کیجیے، ایک دوست میں علم ہے، تجربہ ہے، اس کے علم اور تجربے سے استفادہ کیجیے۔ جہاں پہ علم اور تجربے سے استفادے کی ضرورت ہے وہاں وہ کیجیے، جہاں پہ ذہانت سے استفادے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ کیجیے، جہاں پہ جرأت اور جرأت گفتار کے موقع آ گیا ہے تو وہاں پہ وہ دوست آ جائے۔ اللہ پاک نے یہ انسانیت کا گلدستہ بنایا ہے، ایک گلدستے میں ہر پھول جو ہے، ہر پھول دراصل خوشبو دیتا ہے، مگر اپنی اپنی خوشبو دیتا ہے۔ ہم دراصل ہم جس روش سے چلتے ہیں، ہم دراصل پورے گلدستے کو اجاڑ کے اپنے حسن کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ جب انبیاء تشریف لاتے ہیں تو وہ گلدستے کا حسین ترین پھول ہوتے ہیں، خوشبودار ترین پھول ہوتے ہیں،
کہ جسے پورا گلدستہ مہک اٹھے. وہ انسان ہوتے ہیں جو پوری انسانیت کو مہکا دیتے ہیں. وہ انسان ہوتے ہیں جو پوری انسانیت کو روشنی دیتے ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ نے جو اسے نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو قابلیتیں دی ہیں، اس سے خود بھی استفادہ کریں اور دوسروں کو بھی موقع دیں اور دوسروں کو بھی فیض یاب کریں. قرآن مجید دراصل 25ویں پارے میں اسی بات کو فرماتا ہے. اور دیکھیے وہ لوگ جو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ دوستی اختیار کرتے ہیں. دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کا رشتہ، آپ کی دوستی، آپ کی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہم خیر کے معاملات میں ایک دوسرے سے استفادہ کرنا. اب جو لوگ اس طرح کے دوست ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے الاخلاء، اسی پارے میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن وہ لوگ جو تقوی شعار رہے اور باہم دوستی رہی ان کی، وہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اس لیے یاد رکھیے کہ رشتہ داری اور دوستی میں جب آپ کسی کا انتخاب کرنا چاہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم خیر کا انتخاب کریں. ہم دراصل رشتے میں مفاد کا انتخاب نہ کریں، دوستی میں غرض کا انتخاب نہ کریں. رشتے میں مفاد کا اور دوستی میں غرض کا انتخاب نہ کریں، بلکہ رشتہ ہو یا دوستی ہو، دونوں میں خیر کا انتخاب کریں. خیر کا انتخاب کیا ہے؟ کہ آپ اس دوست سے، اس رشتے سے فیض پا سکیں. یاد رکھیے کہ غرض کی بنیاد پہ دوستی اور مفاد کی بنیاد پہ رشتہ داری قیامت کے دن عداوت اور دشمنی میں بدل جائے گی. اور اخلاص کی بنیاد پہ رشتہ داری اور استفادے کی بنیاد پہ دوستی قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی. ہمیں وہ رشتے، وہ دوستیاں بنانی چاہیے جو دنیا میں بھی آپ کو پاکیزگی، طہارت اور اچھائی کی طرف لے کے جائیں اور قیامت کے دن بھی برقرار رہیں اور آپ کے ساتھ رہیں. پھر قرآن مجید وہ ایک جنت کا اور جہنم کا ایک مرکز بتاتا ہے. دیکھیے ہم یہاں پہ اپنی غرض کی بنیاد پہ دوستی اور مفاد کی بنیاد پہ رشتہ داری رکھتے ہیں. جیسے ہی مفاد ختم ہوتا ہے اور غرض ختم ہوتی ہے تو دوستی اور رشتہ داری دونوں ٹوٹ جاتی، دونوں ختم ہو جاتی. اچھا پھر جب غرض اور مفاد وابستہ ہوتا ہے پھر قائم ہو جاتی. آپ سوچئے کہ ایسی غرض کی اور ایسے مفاد کی جو تعلقات ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی افادیت تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگی؟ اس لیے اپنے اذہان میں رکھیے، اپنے قلوب میں یہ بات رکھیے کہ جو تعلق ہے، رشتہ داری ہے، جو ناتا ہے، جو وابستگی ہے، اس کو اس طرح رکھیں کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ نہ دنیا میں ٹوٹے گا نہ آخرت میں ٹوٹے گا. کاش کہ ہم یہ سمجھ سکتے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. قرآن مجید دراصل بے غرض رشتہ داری کو اور بے نیاز دوستی جو ہے
وہ بڑی اہم سمجھتا ہے۔ بے غرض رشتہ داری اور بے نیاز دوستی، یہ بڑی اہم ہے۔ اسی کی بنیاد پہ ہی انسانی رشتوں کا تعلق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم دراصل زندگی بھر غرض کے بندے بن کے اور مفاد کی پرستش کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ جی دراصل ہمیں خود اپنی ذات کا احتساب بھی کرنا چاہیے۔ مجھے جب کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہے تو یقیناً مجھے اپنی ذات کی طرف دیکھنا ہے کہ میں خود کو بہتر کر سکوں، اور جب آپ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بے جا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتے، جھوٹ بول کے کسی کے مرتبے اور رتبے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور غلط بیانی کے ساتھ آپ کسی کی خدمات کو تباہ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، ہمارے عمل کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جو دنیا میں دکھائی دیتا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کے ہاں جس کا اظہار ہوگا۔ ہم دراصل دنیا میں دکھائی دینے والے عمل پہ نظر رکھتے ہیں، پر خدا کے ہاں جس کا اظہار ہونا ہے ہماری نظر میں شاید وہ اہم نہیں رہتا۔ اور ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں خوف رہتا ہے سماج کا، لیکن ہمیں سماج سے ڈرنا نہیں چاہیے، لوگوں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اپنے آس پاس کے ماحول سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ آپ کو اپنے ماحول میں رہتے ہوئے عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، شائستگی سے رہنا چاہیے، شائستگی سے بات چیت کرنی چاہیے، معاملات عزت کے ساتھ کرنے چاہیے، لیکن ڈرنا، اعمال کا احتساب بس اپنے رب سے کر، اس لیے کہ احتساب صرف رب کا ہے، رب کی جانب سے جو ہوگا دراصل وہ ہے بہت خطرناک، اور وہ بہت کڑا ہو سکتا ہے۔ سماج ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے ایک اللہ کے پاکیزہ انسان نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تجھے اچھا سمجھیں، اور خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے رجسٹر میں، خدا کے کاغذ میں اگر تو اچھا نہیں ہے تو یہ بات بڑی خطرناک ہے، یہ سودا بڑے گھاٹے کا ہے، اور یہ سوچ بڑی نادانی کی ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ لیکن اگر تو لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے، لوگ تجھ پہ ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی بک میں آپ گڈ نہیں ہیں، لوگوں کی کتاب میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سماج میں کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ خدا کی کتاب میں، خدا کی بارگاہ میں اگر آپ گڈ ہیں، اچھے ہیں، تو پھر ساری دنیا بھی آپ کو خراب کہے، تو جب خدا کی کاغذات میں آپ اچھے ہیں تو بس آپ اچھے ہیں، یہ خطرے کی بات نہیں ہے، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ لیکن آپ اور ہم اگر دیکھیں تو ہم مسلسل گھاٹے کے سودے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم
صرف سماج سے ڈرتے ہیں، سماج سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول سے ڈرتے رہتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ اللہ پاک کیا کہیں گے کہ میرے بندے سب کچھ تو میں نے تمہیں دیا تھا، تو لوگوں سے ڈرتا رہا، لوگوں سے خوفزدہ رہا، لوگوں کے دامن میں عزت کو ڈھونڈتا رہا، پر تو نے کبھی پلٹ کے میری جانب نہیں دیکھا، کبھی اپنی نیت اور ارادے میں خیر نہیں رکھا، تو نے کبھی بھی میری نافرمانی پہ تیرے دل میں کبھی خوف نہیں پیدا ہوا، مگر بندوں کے حوالے سے تو ان کا نام لے کے کب کپا اٹھتا تھا۔ قرآن کہتا ہے، آخری لفظ اس آیت پاک پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، قرآن مجید فرماتا ہے کہ فخشو ولا تخشو، قرآن فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ کہ فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرو۔ اصل میں وہ تو گرفت کرنے کی قابل ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ تمہاری گردن کاٹ دیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری عزت پامال کر دیں گے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارا مال، تمہاری دولت چھین لیں گے، چھین لیں، پر وہ جو چھینیں گے وہ تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہے، پر جو دینے والا رب ہے وہ آپ کو سمندر کے سمندر دے گا۔ چھیننے والے جتنا چاہیں چھین لیں، وہ جتنا بھی چھینیں گے وہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے، پر جو رب دے گا آپ کو وہ عزت، وہ احترام، وہ اپنی رحمت، وہ اپنی بخشش، وہ اپنا کرم، وہ اپنی جنت، جو وہ آپ کو عطا کرے گا، وہ تو اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے کہ عرضھا کعرض السماوات والارض، عرضھا کعرض السماء والارض، کہ جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسماں کے برابر ہے۔ زمین و آسماں کی یہ جو خلا ہے اس کے برابر اس جنت کی چوڑائی ہے، عرض ہے اس کا۔ آپ سوچئے اس بات کو، آپ غور کیجئے اس بات پہ کہ جو عطا ہوگا وہ اس کائنات سے بڑا ہے، جو یہ سماج لے گا آپ سے، جو یہاں کا طاقتور انسان آپ سے لے گا، وہ تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہے جو اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا اصول ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اگر ڈرنا ہے تو خدا کی نافرمانی سے ڈریے، اللہ سے ڈریے کہ وہ نہ چھین لے آپ سے کچھ۔ یہ جہان جو بھی چھین لے وہ تو فنا پذیر ہے، ختم ہونے والا ہے، اور جو رب نے عطا کیا ہے یا کرنا ہے یا کرے گا وہ فنا پذیر نہیں ہے، وہ تو باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور گناہوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے جو دین کی خدمت لینا چاہتے ہیں اس میں ہمیں نیت اور ارادے کا خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک ہم سب پہ کرم فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آج 25ویں پارے کے خلاصہ کے اختتام پہ
ہم ان کے لیے خاص التجا کرتے ہیں کہ پروردگار جو انہوں نے کہا تو جانتا ہے، جو انہوں نے مانگا وہ بھی تو جانتا ہے، سو اسے قبول فرما، اسے مکمل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور صحت مند لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر محنت کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔